بیٹھی ہوئی ہے، ان کا رخ جو ہے وہ سرکار کائنات کی طرف ہے، اور میرے آقا کا ہاتھ دایاں ہاتھ اس کے سر ناز پر ہے، ان کے سر پہ ہے۔ میں نے ان یہودیوں سے پوچھا، عیسائیوں سے پوچھا کہ ٹھیک ہے تمہارے اسلاف نے جو بتایا تھا ان کے متعلق ٹھیک ہے ہم نے تو جان لیا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ کہ ان کے قریب ان کے قدموں میں جو بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ کیا ان کے متعلق تمہارے بزرگوں نے کچھ بتایا ہے؟ تو اس نے برجستہ یہی کہا، ہاں ہاں سنو، ہمارے بزرگوں نے جو بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہوں گے، امام الاولیاء ہوں گے، لیکن یہ جو قدموں میں بیٹھا ہے وہ خلیفہ اول بلا فضل ابو بکر صدیق ہوں گے۔ وہ تو اب بتاؤ، اس وقت یہاں کچھ نہیں ہے لیکن وہاں ان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے اسی لیے پیدا کیا تھا تاکہ مصطفیٰ کا ساتھ دیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، میں نے سب پہ دین پہ پیش کیا، سب پہ اسلام پیش کیا، چند ہی لمحوں کے لیے صحیح، لیکن سب رکے، خاموش رہے، کچھ دیر کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ لیکن جب ابو بکر کی باری آئی، جب ابو بکر سفر سے واپس آیا تو وہ جیسے ہی وہ آیا میرے پاس، چونکہ ہم دونوں ساتھ رہا کرتے تھے، تو جیسے ہی آیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، سنائے سرکار آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ کہا ہاں بے شک میں نے اعلان نبوت کیا ہے، اے ابو بکر تم پر بھی اسلام پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے عرضی پیش کی، یا محمد ہر نبی کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے، آپ کا کچھ معجزہ ہے آپ کے ساتھ؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سنو، وہ جو راستے میں راہب ملا تھا اور جس راہب نے تمہیں دیکھ کر، تمہاری نشانی دیکھ کر کے تمہیں بتایا تھا، کیا وہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا وہ میرا معجزہ نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بلا شک و شبہ ہم تو وہاں تھے، آپ یہاں تھے، لیکن آپ کو ساری بات کی خبر ہے۔ قدموں میں گرے، کہا یا رسول اللہ اب چوں و چرا کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہو رہا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کلمہ پڑھا ہے، اس وقت 40 درہم آپ کے 40,000 درہم آپ کے پاس تھے۔ 40,000 درہم کتنے تھے؟ 40,000 درہم ایمان لایا ہے، اور وہ 40,000 درہم جو بھی تھا جیب میں سب نکال کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہا یا رسول اللہ ابو بکر بھی آپ کا ہے، اور ابو بکر کے ساتھ ابو بکر کا یہ سارا مال آپ کا ہے۔ اسی لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے ابو بکر کو وہ شان دی ہے، رب نے ابو بکر کو وہ عظمت دی ہے، وہ مرتبہ دیا ہے، وہ بلندی دیا ہے کہ ہر ایک کا احسان کا بدلہ میں نے احسان سے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر نے جو میرے اسلام پہ احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے، اس کا بدلہ خود اللہ عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں میں بہت جلدی بہت لمبے روٹ میں نہیں جانا چاہتا، تبصرہ نہیں کرنا، بہت جلدی حدیثیں آپ کو سنا کر کے آگے نکل جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ابو بکر کیا ہے کہ جب سارے صحابہ، وہ چاہے عمر ہوں، چاہے عثمان ہوں، چاہے علی مولا ہوں، چاہے ابو ذر غفاری ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، یہ جتنے صحابہ ہیں وہ صحابہ آتے تھے، اور جبریل جب میرے پاس ہوتے تھے تو جبریل بیٹھے رہتے ہے نا، جبریل امی جب وحی لے کر کے آتے تھے تو جبریل امی بیٹھے رہتے تھے، لیکن ابو بکر کا کبھی ایسا نہ ہوا کہ ابو بکر میرے مجمع میں آئے ہوں، میری مجمع میں آئے ہوں، میری مجلس میں آئے ہوں اور جبریل بیٹھے ہوں، تو ابو بکر جب میرے مجمع میں آتے تھے تو جبریل امی انہیں دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کون؟ جبریل امی، اور ان کے علاوہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ جبریل امی سے، اے جبریل اگر تمہیں رب کوئی آپشن دے
رب اگر تمہیں آپشن دے، تمہیں یہ بتائے، رب تم سے یہ کہے کہ اگر تم بشر کی صورت میں آنا چاہو، تمہیں اختیار دے دے کہ نوری سے ہٹ کر کے تم بشر بن جاؤ، انسان بن جاؤ، تو بتاؤ کس کی شکل و شباہت اپناؤ گے؟ کس کی شکل کو پسند کرو گے؟ کس کی شکل میں آؤ گے؟ کس کی شکل میں رہو گے؟ تو وہ کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کر کے انہوں نے عرضی پیش کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت رب دے دے اور آپشن دے دے، مجھے اختیار دے دے، تو میں آپ کا یار غار سیدنا ابو بکر صدیق کے لباس میں رہوں گا، ان کی شکل کو اپناؤں گا۔ گویا آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابو بکر کی وفاداری کتنی ہے مصطفیٰ سے، اور رب کی بارگاہ میں عظمت کتنی ہے، بلندی کتنی ہے سیدنا صدیق اکبر کی، کہ حضرت جبریل امی بھی، ایک نوری فرشتہ بھی دل میں یہ خواہش رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے کہ میں اگر بنوں تو ابو بکر بنوں کو یاد۔ یہ ابو بکر کی شان ہے، یہ ابو بکر کی عظمت ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، ایک اور نکتہ سماعت کریں، علماء کی توجہ چاہوں گا اس نکتے پہ۔ یہ تو بہت سارے مواد تھے، لیکن اب کیا بتاوے، وقت ہی کم ہے اور رات بھی گزرتی چلی جا رہی۔ بس ایک نکتہ سماعت کر لو، مجھے معلوم ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں، جی بظاہر آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، اور جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آنے والے ہیں، آدم علیہ السلام نے ان کی بشارت دی۔ آدم علیہ السلام نے تصدیق کسی کی نہ کی، کیونکہ آدم سب سے پہلے تھے، آدم صفی اللہ سب سے پہلے تھے۔ دیکھیے گھنٹی بج گئی، ہاں آدم علیہ السلام سب سے پہلے تھے، تو آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام آئے، تو آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی کہ میرے بعد شیس آئیں گے۔ شیس آئے تو شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی تصدیق کی، کہ آدم کی تصدیق کی نا، کہ آدم اللہ کے نبی تھے اور میرے بعد فلاں نبی آئیں گے۔ اب اسی طریقے سے بات چلتی رہی، نبوت کی کڑی آگے بڑھتی رہی۔ موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، ہود آئے، سمود آئے، یہ سب آئے تو سب مبشر بن کر کے آئے، یعنی بشارت دینے والے کہ میرے بعد فلاں نبی آئیں گے، اور مصدق بھی بن کر کے آئے کہ مجھ سے جو پہلے تھے وہ بھی نبی تھے، اس کی تصدیق کرنی کیا، اور اپنے بعد آنے والوں کی بشارت آپ نے دے دی۔ لیکن میرے آقا، بات آگے چلتے 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 جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء کی بارگاہ تک پہنچی، تو امام الانبیاء پہ ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، ختم المرسلین۔ آپ نے تصدیق تو کی کہ موسیٰ نبی ہیں، عیسیٰ نبی تھے، شیس نبی تھے، سارے نبیوں کی تصدیق کی، لیکن ختم نبوت کے بعد اب کوئی ایسا نہیں آنے والا جس کی بشارت دی جائے گی۔ لیکن سنو، رب کو یہ گوارا نہ ہوا، رب نے ارشاد فرمایا، اے محبوب تیری ختم نبوت پہ آج نہ آئے اور تیری صداقت بھی ہو جائے، اس لیے سب کو میں نے مصدق دیا ہے، تجھے صدیق بولو، تجھے صدیق اکبر دے رہا ہوں، وہ تیری تصدیق فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور شب معراج سے واپس آئے تھے نا، تو راستے میں جبریل امی سے گفتگو ہوئی، تو جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ یہ سفر جو آپ نے کیا ہے، اس سفر کا اعلان کر دیجئے گا، سب کو بتا دیجئے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف، آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ بتاؤ کہ میں اس سفر کا اعلان تو کروں گا، سب کو سنا دوں گا، لیکن لوگ دلیل مانگیں گے، لوگ گواہ مانگیں گے، میں تصدیق کے لیے کس کو پیش کروں گا؟ تو حضرت جبریل امی نے
مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس تو ابو بکر جیسا صدیق موجود ہے۔